السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ تقریر آپ دعوت قرآن و حدیث چینل سے سماعت فرما رہے ہیں۔ تمام اکابر جید علماء اہل حدیث کی تقریروں کا واحد چینل دعوت قرآن و حدیث۔ دعوت قرآن و حدیث۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا. صدق اللہ مولانا العظیم. بھائی یہ آپ اپنی اندر کانفرنس کرنا چاہتے ہیں تو پھر باہر بند کروا دیتے ہیں. عجیب بات ہے، یہ سارے باہر نکلے بندے. اگر کسی نے نہیں سننا تو گھر چلا جائے. اندر بیٹھ کے کانفرنس کرنے کا کیا مطلب ہے؟ آدمی پہلے ہی تھکا مارا سفروں کا، تقریروں کا اور مشکلات سے گھرا ہوا، پھر لوگ عجیب باتیں کرتے ہیں. میں نے بہت دفعہ یہ بات کہی ہے کہ جلسے اور کانفرنسوں کے کچھ آداب ہوتے ہیں، اور ان آداب میں سے بنیادی چیز یہ ہوتی ہے کہ یا آدمی مجلس میں اگر بیٹھنے کی استطاعت اور طاقت نہیں رکھتا، بیمار ہے، کوئی پریشانی لاحق ہے، یا ویسے زبان جو ہے وہ چلنے سے نہیں رک سکتی، تو بہتر ہے کہ آدمی مجلس میں نہ آئے. اور اگر تشریف لائے تو پھر دو نیتیں لے کر آنا چاہیے. ایک یہ کہ حق کی بات اللہ سننے کی اور اس کو ماننے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دوسرا یہ ارادہ آدمی لے کر آئے کہ اس مجلس میں شمولیت سے اللہ راضی ہوگا اور اعمال میں نیکیاں لکھی جائیں گی. نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، آپ فرمایا کرتے تھے کہ جب خطیب خطبے کے لیے کھڑا ہو جائے جمعہ کے دن، تو اگر کوئی شخص تنکا بھی توڑتا ہے تو اس کے بھی اعمال ضائع ہو جاتے ہیں. کیا مطلب تھا؟ مطلب یہ تھا کہ پھر اس سے یہ بات نمایاں ہوتی ہے کہ آدمی کا مجلس میں، محفل میں، درس میں، واعظ میں، نصیحت میں، مسجد میں آنے کا مطلب یہ کہ دین کی بات سنی جائے، بلکہ یہ ہے کہ چلو تھوڑا سا وقت گزار کے چلے آئیں. اور اس سے ایک بہت بنیادی چیز جو معلوم ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک کہا کہ اگر کوئی کنکری سے کھیلتا ہے تب بھی اس کے اعمال اور اس کا ثواب جو ہے وہ ضائع ہو جاتا ہے. اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ ہلکی سی حرکت بھی کہنے والے اور سنانے والے کے دل اور دماغ پہ بڑی اثر انداز ہوتی ہے.
اور میں نے یہ بات بہت دفعے اپنے خطبات میں، اپنی تقاریر میں اور اپنے جلسوں میں کہی ہے کہ تقریر بنیادی طور پر خطیب نہیں کرتا، بلکہ تقریر سامعین کرواتے ہیں۔ کیا مطلب ہے؟ معنی یہ ہے کہ اگر سامعین ذوق شوق کا اور طلب جستجو کا اظہار کریں تو کہنے والے کی طبیعت کھلتی ہے اور جی چاہتا ہے کہ آدمی پوری توجہ اور انہماک کے ساتھ بات کو سمجھانے کی کوشش کرے۔ اور اگر خطیب یہ محسوس کرے کہ سننے والے تو پتہ نہیں کہاں پہنچے ہوئے ہیں، وہ بھی سوچتا ہے کہ مجھے اپنے پھیپھڑے خراب کرنے کی ضرورت کیا ہے، اگر یہ نہیں سنتے تو میرا آواز کوئی شربت بنفشہ تو ہے نہیں کہ جس میں آدمی برف ڈالے اور گھول کے سامعین کو پلا دے، ایسی بات نہیں ہوتی۔ تو بہرحال میرا گزارش کرنے کا یہ مدعا تھا، خام خواہ 2-4 منٹ اس بات میں صرف ہو گئے ہیں کہ آدمی کو کوئی کسی قسم کی حرکت نہ کرنا چاہیے، اور نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ اگر کوئی حرکت کر بیٹھے تو اس کو روکنا بھی نہیں چاہیے، کہ روکنے سے بھی خرابی پیدا ہوتی ہے۔ اتنے نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے مجلس کے آداب سکھلائے ہیں۔ تو بہرحال آج کا موضوع بڑا اہمیت کا حامل ہے۔ آپ دعا کریں کہ اللہ مجھے حق بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے اور آپ کو سننے کی اور ہم سب کو اسے اختیار کرنے اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس موضوع کی اہمیت اس لحاظ سے بہت بڑھ جاتی ہے کہ خلافت راشدہ کی بات ہے، اور اس کی اہمیت اس وجہ سے بہت زیادہ ہے اور تھی، اور خاص طور پر ان ایام میں، کہ یہ ایام جو ابھی ہم گزار رہے ہیں، ان ایام میں چند لوگوں نے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کی آڑ لے کر، جو کہ اسی ماہ محرم کی 10 تاریخ کو واقع ہوئی تھی، اپنی زبانوں کو اس قدر بے لگام کیا کہ انہیں اس بات کی کھلی چھٹی دے دی گئی کہ وہ چاہیں تو ان اکابرین امت اور اسلاف ملت کے خلاف ہرزہ سرائی کریں کہ جن کا اگر وجود نہ ہوتا تو نہ جانے آج ہم لوگ مسلمان بھی ہوتے کہ نہ ہوتے۔ اور جن لوگوں نے اپنی جوانیوں کی قوتوں اور طاقتوں اور اپنی زندگی بھر کی کوششوں اور کاوشوں اور اپنے عمر بھر کے اثاثے کو اللہ کی راہ میں اس لیے لٹایا کہ اللہ کا دین بارآور ہو جائے اور کائنات میں حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا شہرہ پھیل جائے، ان کے خلاف گفتگو کی جاتی ہے۔ اور افسوس کی بات یہ ہے کہ اس کے لیے بہانہ بنایا جاتا ہے حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہما کی شہادت کو۔ اور حیرانگی کی بات یہ ہے، تعجب کی بات یہ ہے کہ نام لیا جاتا ہے حسین کی شہادت کا، نام لیا جاتا ہے حسین کی شہادت کا، اور مجلسوں میں ذکر ان لوگوں کا کیا جاتا ہے جو نہ تو صرف یہ کہ شہادت حسین میں ان کا کوئی کردار نہیں، انہوں نے کسی قسم کا کوئی اس بارے میں اپنے اعمال اور افعال اور اقوال سے حصہ نہیں لیا، بلکہ ان لوگوں کے خلاف گفتگو کی جاتی ہے جو اس واقعے کے رونما ہونے سے نصف صدی پہلے اس کائنات سے رخصت ہو چکے تھے۔ حیرانگی کی بات ہے کہ اگر شہادت حسین کا تذکرہ کرتے ہوئے ان لوگوں کے خلاف یا ان لوگوں کے متعلق گفتگو کی جاتی
جن کا کسی نہ کسی طریقے سے اس واقعے میں ہاتھ ہے تو بات سمجھ میں آ سکتی تھی کہ بھائی چند لوگوں کا یہ نقطہ نگاہ ہے کہ فلاں اور فلاں شخص نے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت میں کسی نہ کسی طور سے حصہ لیا، لیکن تعجب بالائے تعجب اور حیرت در حیرت اور افسوس در افسوس کہ ان کا نام تو نہیں لیا جاتا، نام ان کا لیا جاتا ہے جو برسوں پہلے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے واقعے سے برسوں پہلے اس دنیا ہی سے رخصت ہو چکے تھے، اس دنیا میں بھی موجود نہ تھے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ 40 برس پہلے، اس واقعے کے 40 برس پہلے اس دنیا سے رخصت ہو چکے تھے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ 48 برس 49 برس پہلے اس واقعے سے رخصت ہو چکے تھے۔ حضرت عثمان ذی النورین رضی اللہ تعالی عنہ اس کربلا کے واقعے سے 30 سال پہلے اپنے رب کے پاس جا چکے تھے۔ طلحہ، زبیر، عبد الرحمن ابن عوف، ابو عبیدہ ابن جراح، سعد ابن ابی وقاص، خالد ابن ولید، حتیٰ کہ امیر معاویہ رضوان اللہ علیہم اجمعین، وہ بھی جب یہ واقعہ رونما ہوا ہے اس کائنات میں موجود نہیں تھے۔ کوئی بھلا مانس پوچھنے والا نہیں ہے کہ بندگان خدا بیان تو کربلا کا واقعہ کرتے ہو، اس میں ذکر ابو بکر، عمر اور عثمان کا کہاں سے آ گیا؟ اس واقعے میں اور اس واقعے کے تذکرے میں عشرہ مبشرہ کی بات کہاں سے آ گئی ہے؟ اس واقعے کے بیان میں نبی محترم رسول معظم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاک باز صحابہ کی زندگیاں کیوں معرض بحث میں آتی؟ ہمیں کچھ بتلاؤ، کچھ سمجھاؤ کہ بات تو سیدھی سادی ہے کہ سن 60 کو، آج ذرا جی سے بات سنو گے تو میں شاید اللہ توفیق دے دے تو بات سناؤں، بڑا ہی تھکا ہوا، روزانہ جلسے، طبیعت خراب، دن بھر کی مصروفیت، ہمارا عجب حال ہے، رات کو تقریریں نہیں چھوڑتی اور صبح کے وقت جلسے کے لیے طریقے لینے والے نہیں چھوڑتے، اور اگر کسی کو کہہ دو آرام کر رہے ہیں تو ناراض ہو جاتا ہے، کہتا ہے دیکھو جی جب آتے ہیں آرام کر رہے ہوتے ہیں۔ ان کا مطلب یہ ہے کہ شاید ہم لوگ مشینی انسان جس کو روبوٹ کہتے ہیں وہ ہیں، ہمارے اندر گوشت پوشت کی کوئی چیز نہیں کہ بٹن دباؤ اور وہ چل پڑے، بٹن بند کرو تو بند ہو جائے۔ تو بہرحال تھکاوٹ کے باوجود میں یہ چاہتا ہوں کہ اس علاقے میں اس موضوع پر شاید بڑی مدت ہوئی ہے، اس موضوع پہ گفتگو نہیں ہوئی، آپ کے مولانا نے تو کی ہوگی، لیکن اگر اللہ توفیق دے تو میرا جی چاہتا ہے کہ آج مسئلہ یہ سمجھا کے جاؤں، اس لیے کہ یہ 20-25 دن بلکہ مہینہ بلکہ 40 دن یہ سارے دن یہی واقعات ریڈیو پر بھی، ٹی وی پر بھی، اخبارات میں بھی، اور کہا جاتا ہے، سیانے کہتے ہیں کہ اگر ایک جھوٹ کو 10 مرتبہ آدمی دہرائے تو جھوٹ بولنے والے کو بھی یقین ہو جاتا ہے شاید میں سچ ہی بول رہا ہوں۔ اتنی مرتبہ جھوٹ دہرایا جائے تو جو خود جھوٹ کو تراشتا ہے، خود جھوٹ کو گھڑتا ہے، اسے بھی کبھی کبھی شبہ ہو جاتا ہے کہ کہیں میں سچ ہی تو نہیں بول رہا۔ واقعہ یہی ہے، ہر روز جھوٹ جھوٹ جھوٹ، اور جھوٹ اتنا دہراتے ہیں، اتنا جھوٹ بولتے ہیں کہ آدمی کو حیرت ہوتی ہے کہ نہ سننے والے ٹوکتے ہیں، نہ بیان کرنے والے کو حیا آتی ہے، نہ کوئی عقل کا سوال کرتا ہے کہ چھوڑو دین مذہب کی بات تو چھوڑو، کوئی عقل کی بات ہی بتلا دو کہ عقلی طور پر بھی یہ بات ممکن ہے کہ نہیں ہے۔
کوئی آدمی اس بات کو سوچنے سمجھنے ٹوکنے روکنے پوچھنے کے لیے تیار نہیں ہوتا. ہر روز قصے. ابھی مجھے تو خدا نے توفیق ہی نہیں دی ریڈیو سننے کی، اس لیے کہ ریڈیو سننے کا وقت ہی نہیں ملتا. ہم کہاں سنے. اور ایک دن ایک جلسے میں جا رہا تھا تو وہ راستے میں انہی دنوں کی بات ہے، اس نے ڈرائیور نے اور جو جلسہ والے آئے تھے ان کا ساتھی تھا اپنی گاڑی لے کے آئے تو انہوں نے ریڈیو لگا دیا کہ، اور میں نے کہا بند کرو. وہ دیکھا تو ایک بڑے عجیب و غریب انداز سے چیخو چلا رہا تھا ایک آدمی. کہنے لگے ذرا سنو صحیح. وہ تقریر کر رہا تھا، کہنے لگا حسین ابن علی آئے میدان میں، تلوار اٹھائی، ادھر یزید کا لشکر، ادھر یزید کا لشکر، ادھر تلوار اٹھائی کشتوں کے پشتے لگ گئے، ادھر تلوار اٹھائی کشتوں کے پشتے لگ گئے، ادھر تلوار اٹھائی لاشوں کا انبار لگ گیا. جدھر دیکھتے ہیں لاشیں ہی لاشیں، اتنی زیادہ لاشیں کہ لاشوں کا پہاڑ بن گیا. پہاڑ اتنی لاشیں. میں پریشان ہو گیا. میں نے کہا مولوی صاحب نے جتنا زور لگا کے بات بیان کیا ایسا معلوم ہوتا ہے کہ 2-4 لاکھ آدمی حضرت حسین نے مار دیے ہیں. تاریخ میں تو یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ حضرت حسین کے 72 ساتھی شہید ہوئے اور مخالفوں کے کوئی 12-14 آدمی مارے گئے. یہ اکیلے حضرت حسین نے 1-2-3 لاکھ آدمی مار دیے ہیں. لاشیں کہاں چلی گئی تھی؟ کوئی بندہ پوچھنے والا نہیں ہے، کوئی عقل مند. اور پھر ایک ذاکر تقریر کر رہا تھا، معصوم جا رہا ہے، قافلے کا شہزادہ جا رہا ہے، اور دیکھو یہ ہو رہا ہے. اور میں بڑا حیران ہوا. میں نے کہا اس کی بات سن کے اور آپ بھی ذرا اپنے دماغ پہ زور ڈال کے دیکھیے کہ آپ کا بھی یہی تصور ہوگا کہ جب ان سے آدمی یہ بات سنتا ہے تو ایسا معلوم ہوتا ہے کوئی 15-16 سال کا نوجوان ہے، بالکل معصوم سا، جس نے زندگی میں کبھی تلوار بھی نہیں اٹھائی. یہ بیچارہ لڑنے کے لیے جا رہا ہے اور وہاں بڑے بڑے بندوں نے اس کو گھیر لیا اور شہید کر دیا ہے. اتنا پتہ نہیں ہے بیان کرنے والے کو کہ اس کی اپنی کتابوں کی روایت کے مطابق حضرت حسین کی عمر اس وقت 59 سال تھی. ایک کم 60 سال، اور ایک کم 60 سال کا بندہ جوان اور بچہ نہیں ہوتا بلکہ بوڑھا ہوتا ہے. اس بابے کی عمر بھی میرا خیال ہے 60 سال ہی ہونی. سفید بال اور بچے، بیویاں اور جوانی تو بڑی بات ہے. سوچو شعور سے آگے 40 برس کی زندگی کو لوگ کہتے ہیں کہ یہ عمر کی انتہا اور کمالیت کے دن ہوتے ہیں. اور جو 59-60 سال کا آدمی ہو اس کے لیے تو اس طرح کے لفظ بولتے ہوئے بھی آدمی کو حیا آنی چاہیے کہ کیا لفظ ہم بول رہے ہیں. بالکل ایسا معلوم ہوتا ہے جس طرح ایک ننھا منھا سا بچہ جو ہے اس کو لوگوں نے گھیر گھار کے بلا کو خدا کا خوف کرو. 59 سال حضرت حسین کی عمر ہے. 59 برس، 59-60 برس کا ایک بوڑھا انسان. ظاہری بات ہے کہ اب جو بندہ لڑنے کے لیے جاتا ہے 2 ہی کام ہوں گے، یا لڑے گا مارے گا، یا نہیں مارے گا تو شہید ہو جائے گا. اس کا نتیجہ تو یہی ہوتا ہے. لڑنے کے 2 ہی نتیجے نکلتے ہیں، یا آدمی دشمنوں کو ختم کرتا ہے یا لڑتے ہوئے خود شہید ہو جاتا ہے، جان دے دیتا ہے. اب اس میں اتنے بڑے افسانوں، قصوں، کہانیوں کی ضرورت. اور کیا جی کہ پانی آ رہا ہے، پانی منہ میں نہیں جا رہا، بالکل اس طرح جس طرح کہ 1.5-2 سال کا بچہ ہو، پانی پلانے کے لیے لوگ آتے ہیں اور کوئی پانی پہنچنے نہیں دیتا. کوئی بات ہے؟ عقل کی بات کرو. حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ، یہ اس طرح کے قصے، اس سے ان کی. اور پھر کہتے کیا ہیں؟ شہزادہ گلگوں کبا. وہ کائنات کا امام حسین کا نانا، یہ تو بادشاہتوں اور شہزادگیوں کو مٹانے کے لیے آیا تھا، تم نے محمد کے نواسے کا نام ہی شہزادہ رکھ دیا ہے. کتنے تعجب کی بات ہے. دماغ کے اندر کس طرح کی شہنشاہی کی بو پڑی ہوئی ہے. اور جب رسول کے بیٹے کا نام لیتے ہیں تو اس کے لیے بھی وہی لقب استعمال کرتے ہیں کہ جو القاب ان جابروں کے تھے جن کی جابریت اور قہاریت اور فرعونیت کو مٹانے کے لیے اللہ نے محمد الرسول اللہ کو بھیجا تھا صلی اللہ علیہ وسلم. قصہ کیا ہے؟ تو آؤ آج حقیقی بات یہ ہے کہ لوگوں کو واقعہ کربلا کی حقیقت کا بھی علم نہیں ہے اور سنیوں کا بھی معلوم نہیں. بیڑا غرق سنیوں کا بھی ہو گیا ہے. اس لیے
کہ سنی بھی وہی قصے اور کہانیاں بیان کرتے ہیں جو کہ شیعہ میتھالوجی نے لوگوں کے ذہنوں میں جس کا جال اور تانا اور بانا بنا ہوا ہے. اچھے خاصے مولوی، اچھے خاص واعظ، اچھے خاصے خطیب شہادت حسین کا تذکرہ اسی طرح کرتے ہیں جس طرح کے شیعہ ذاکر اپنی مجلسوں میں کرتے ہیں. حق بات کہتے ہوئے زبانوں میں لڑکھڑاہٹ اور دماغوں میں ہچکچاہٹ پیدا ہوتی ہے. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رب کائنات نے جو دین عطا کیا اس میں نہ کسی کی روح نہ رعایت، نہ کسی کے لیے مداہنت نہ منافقت. کہا فاصدع بما تؤمر وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ. اے میرے محبوب، تیرا کام یہ ہے کہ جو حق ہو اس کو کھول کھول کر بیان کر. یہ نہ دیکھ کہ لوگوں کی پیشانیوں پہ مسکراہٹ آتی ہے کہ سلوٹیں پڑتی ہیں. قرآن نے ہم کو یہ نہیں بتلایا کہ تم بھی قصے اور کہانیاں بیان کرنا شروع کر دو. اچھے اچھے لوگ قصہ گو بن گئے ہیں. حقیقی بات یہ ہے کہ 10 محرم کو جو واقعہ رونما ہوا ہے اس کا آغاز سن 60 ہجری کو ذی الحجہ کے ابتدائی ایام میں ہوا کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتا چلا کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہو گئی ہے. وہ امیر معاویہ جس کی بیعت خود حسین نے کر رکھی تھی. سنا ذرا بات، آج انشاءاللہ مسئلہ سمجھا کے جاؤں گا. وہ معاویہ جس کی بیعت خود حسین نے کی ہوئی تھی، حسین نے بھی کی تھی، جس کی بیعت اس کے بھاڑے بھائی حضرت حسن نے بھی کی ہوئی تھی، وہ معاویہ فوت ہوئے. اور ذاکر، واعظ اور ہمارے ان پڑھ مولوی بھی حضرت معاویہ کا نام لیتے ہوئے ہچکچاتے ہیں، ان پر دشنام دیتے ہیں. ان سے جا کے پوچھو کہ جاؤ، ہم تو ثابت کر رہے ہیں صدیق و فاروق و عثمان کی خلافت کو، لیکن اگر تم ہم سے پوچھتے ہو تو ہم کو یہ بتلاؤ کہ مسئلہ صرف صدیق، فاروق اور عثمان کا نہیں، بلکہ تمہارے 2 معصوم اماموں نے تو حضرت معاویہ کی امامت کو بھی مانا ہوا ہے، حضرت معاویہ کی خلافت کو بھی تسلیم کیا ہوا ہے. اور اگر معاویہ کی خلافت غلط تھی تو سن 40 ہجری سے لے کر سن 60 ہجری تک 20 سال کے طویل عرصے میں حسین نے معاویہ کی خلافت کو چیلنج کیوں نہیں کیا؟ بتلاؤ. 20 سال معاویہ کی خلافت کو جناب حسین نے رضی اللہ تعالی عنہما قبول کیے رکھا، ایک لفظ زبان سے نہیں کہا. اور حوالہ سنیوں کی کتاب کا نہیں، حوالہ شیعہ کتاب رجال کشی کا، کربلا کے اندر شیعوں نے کتاب چھپوائی ہے. 3 صدی ہجری، آج سے 1200 سال پہلے کا مصنف ہے. اور دوسری کتاب حیات القلوب ملا باقر مجلسی ایرانی کی، جو ایران کے شیعہ پریس نے چھاپی، اس کا حوالہ ہے. دونوں کتابوں کے اندر لکھا ہے کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے جب حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سے صلح کی تو شرائط طے ہوئی. اس کے بعد حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت حسین کی شرائط کو تسلیم کیا، حضرت حسن کی شرائط کو تسلیم کیا. جب شرائط تسلیم ہو گئی، حضرت حسن نے، علی کے بیٹے نے، خلافت سے دستبردار ہو کر اس مسجد کے اندر، جس مسجد کو ان کے بابا حضرت علی نے بنوایا تھا، اس مسجد کے اندر اپنے باپ حضرت علی کا منبر رکھوایا اور اس پر حضرت امیر معاویہ کو بٹھایا. خود نیچے بیٹھے، معاویہ کو اوپر بٹھایا. کہا کائنات کے لوگوں سن لو، آج رسول کا نواسا، علی کا بیٹا،
خلافت سے دستبردار ہو کر اپنا خلیفہ امیر معاویہ کو مان رہا ہے. یہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا. جاؤ، یہ تمہاری دونوں کتابوں کا حوالہ. خود اکیلے نہیں آئے، حسین کو ساتھ لے کے آئے. حسین کو ساتھ لے کے آئے. اپنی فوجوں کا کمانڈر قیس ابن سعد ابن عبادہ وہ بھی ساتھ ہے. کہا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرا امام ہے. پھر حسین کی طرف دیکھا، اس حسین کی طرف جن کا نام نامی اس میں گرامی لے کر تم صدیق و فاروق پہ کیچڑ اچھالتے ہو. اس حسین کی طرف دیکھا، کہا کم وبائے حسین اٹھو، میں نے معاویہ کی امامت کو مانا ہے، تم بھی معاویہ کے ہاتھ پہ بیعت کر کے اس کو اپنا امام مانو. حضرت حسین اٹھے. حسن کے بعد حضرت امیر معاویہ کی بیعت کی. پھر اپنے کمانڈر ان چیف کو حکم دیا، اٹھو معاویہ کی بیعت کرو. یہ فوجی آدمی تھا، اور فوجیوں کا دماغ ذرا تھوڑا سا بولو موٹا ہی ہوندا ہے. انہاں دا بسترا چوک کے ہی سٹو تے انہاں نوں سمجھ آوندی اپنے آپ جان نوں تیار نہیں ہوندے. کہا، اور آج اسمبلی کے اندر اسلام کا نام لے کر وہ بل پیش کیا گیا ہے جس میں یہ کہا گیا ہے کہ ضیاء الحق اگر اسلام کے خلاف بھی بات کرے تو اس کو دنیا کی کسی عدالت میں چیلنج نہیں کیا جا سکتا. یہ اسلام ہے. اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا اسلام کیا تھا؟ وہ جس کا اظہار صدیق اکبر نے کیا تھا، اذا قمت واستقمت فاعینونی واذا وجدت فقومونی. لوگوں، قرآن و سنت کے مطابق بات کروں تو میری مدد کرنا، قرآن و سنت کے خلاف ہٹ جاؤں تو مجھ کو پکڑ کر میرے سر کو سیدھا کر دینا. یہ صدیق کہتا ہے. اور ضیاء الحق صدیق اکبر سے بھی بڑا ہو گیا ہے معاذ اللہ. اور وہ مولوی غیرت سے ہاری جو اس کے باوجود اس بل کو تسلیم کرنے اور اس پر دستخط کرنے کے لیے تیار. کہا ہے کہ اس بل کو کسی شرعی عدالت میں بھی چیلنج نہیں کیا جا. سن لو، ساری کائنات تمہارے بل کو مان لے، خدا کے فضل و کرم سے قرآن و سنت کو ماننے والے اہل حدیث اس بل کو نہیں مانیں گے اور قرآن و سنت کے خلاف کسی آواز کو گوارا نہیں کریں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ العزیز. تو بات میں کہہ رہا تھا، کہا اٹھو بیعت کرو. فوجی آدمی تھا، ادھر دیکھا ادھر دیکھا. اب کیا کروں؟ حضرت حسین کی طرف دیکھتا. تیری کتاب کا حوالہ میں کہا کرتا ہوں، انہی کی محفل سوارتا ہوں، چراغ میرا ہے رات ان کی، انہی کے مطلب کی کہہ رہا ہوں، زبان میری ہے بات ان کی. جاؤ، اگر کوئی شیعہ دوست کھڑا ہے، اسے کعبے کے رب کی قسم ہے، دنیا کے کسی ذاکر سے پوچھے، اگر کوئی ماں کا لال اس حوالے کو غلط ثابت کرے، لاہور میں بیٹھ کے کہتا ہوں، اپنی اس مسجد میں بیٹھ کے کہتا ہوں، منہ مانگا انعام دوں گا. اور اگر حوالہ سچا یا اپنی کتاب کو آگ لگا دے یا اپنے باطل عقیدے کو آگ لگا دے، ایک بات کو مان، یا اپنا عقیدہ چھوڑ دے یا اپنی کتابوں کو چھوڑ دے. تیری کتابوں کے اندر لکھا ہے کہ قیس ابن سعد ابن عبادہ نے حسین کی طرف دیکھا. کیا کروں؟ معاویہ کھڑا ہے سامنے، جس کے خلاف جنگیں لڑتا رہا ہوں. آج اس کے ہاتھ پہ کیسے بیعت کروں؟ حسین کی طرف دیکھا. حسین نے پلٹ کے جواب دیا، تیری کتاب کا حوالہ، کم فبایے فإنہ امامی. اٹھو قیس، میری طرف کیا دیکھ رہے ہو؟ اور جس کے ہاتھ پہ
حسن و حسین نے بیعت کی، وہ پوری کائنات کا امام ہے، دنیا کا کوئی شخص اس کی امامت کو مانے بغیر رہ سکتا نہیں۔ قم فبائے فإنہ امامی، اور جس کو تیرے دو معصوم اماموں نے امام مانا ہے، تو اس کا انکار کرنے کی جرات کیسے کرتا ہے؟ ان کے خلاف کیسے بات کرتا ہے؟ یا سیدھی طرح بات کہہ کہ تجھ کو اس بات کا علم ہے جس کو تیرے اماموں کا علم نہیں تھا، اور تو یا کہہ کہ تو حق پر ہے اور تیرے امام حق پر نہیں تھے، معاذ اللہ۔ پھر وہ عقیدہ عصمت کا باقی رہتا۔ عقیدہ امامت کے لیے یہ ہے کہ امام وہ ہوتا ہے جس سے کوئی غلطی ہو سکتی، اور اس سے ان دو ہیں، ایک بھی امام نہیں۔ کتنے امام؟ ایک حسن اور دوسرا، دونوں نے بیعت کی۔ تو بات یہ کہہ رہا تھا سن 60 ہجری میں، اور باتیں بتلاؤں تو پھر سن لو۔ آج تعلق کا عالم یہ تھا، آج باتیں کرتے ہیں مروان کی، عبد الملک کی، اور حضرت امیر معاویہ کی۔ جاؤ اپنی کتابوں کو اٹھا کے دیکھو، 20 سال حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکومت کی ہے۔ کتنے سال؟ 20 برس بلا شرکت غیرے حکمران اور خلیفۃ المسلمین اور امیر المومنین رہے ہیں۔ حسین بھی ان کی رعایا اور حسن بھی ان کی رعایا، بس رعایا۔ جا اپنی کتابوں کو اٹھا کے دیکھ، تیرا مرزا عباس قمی منتہی المقال میں ملا باقر مجلسی جلاء العیون میں لکھتا ہے کہ جب تک السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ تقریر آپ دعوت قرآن و حدیث چینل سے سماعت فرما رہے ہیں۔ تمام اکابر جید علماء اہل حدیث کی تقریروں کا واحد چینل دعوت قرآن و حدیث، دعوت قرآن و حدیث۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور نمازیں امیر معاویہ کے مقرر کردہ گورنر مدینہ مروان کے پیچھے پڑتے رہے۔ حسن بھی حسین بھی نمازیں کس کے پیچھے پڑتے رہے؟ امیر معاویہ کے قائم کردہ گورنر مدینہ مروان کے پیچھے۔ آج باتیں کرتے ہیں مروان ایسا اور امیر معاویہ ایسا۔ اگر امیر معاویہ ایسا ہوتے تو حسن اور حسین کو امیر معاویہ سے وظیفہ لینے کی ضرورت نہ تھی، اس کو جائز نہ سمجھتے، اور ان کے خلاف جہاد کرتے، خروج کرتے، باہر نکلتے، تلوار بے نعم کرتے۔ 20 سال کے طویل عرصے میں ایک دفعہ، 20 سال کے طویل عرصے میں ایک دفعہ بھی حضرت امیر معاویہ کے خلاف زبان شکوہ کو حرکت، ایک دفعہ۔ آج یہاں مسئلہ کفر و اسلام کا بنا لیا ہے۔ کافر مسلمان، تیرے کہنے سے نہ کوئی کافر ہوتا ہے، نہ تیرے کہنے سے کوئی مسلمان بنتا ہے۔ کون کافر کون مسلمان؟ میرا عقیدہ یہ ہے جس کے ہاتھ پہ حسن و حسین بیعت کرے وہ کبھی کافر ہو سکتا؟ میرا تو تیرے اماموں کے بارے میں یہ عقیدہ ہے، اور تیرا اپنے اماموں کے بارے میں عقیدہ کیا ہے؟ کہ امام اور معصوم ہوتے ہوئے بھی انہوں نے کافروں کی بیعت کر لی تھی۔ کچھ خدا کا خوف کرو۔ ابھی بتلاؤں گا تعلقات۔ تو بات یہ ہو رہی تھی سن 60 ہجری میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہوا۔ 40 برس 40 ہجری میں حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ ان کے ہاتھ پر بیعت کر کے خلافت سے دستبردار ہوئے، اور 20 سال حضرت معاویہ نے بلا شرکت غیر حکومت کی۔ کسی نے ان کی خلافت اور امامت کے خلاف کبھی زبان شکوہ کو حرکت نہیں۔ 60 میں انتقال ہو گیا۔
حضرت امیر معاویہ کے بعد یزید کو ان کی جگہ خلیفہ بنایا گیا۔ اب یہاں رک کے یہ بات بھی سمجھ لو، یار کہتے ہیں یہ بڑا ظلم ہوا ہے۔ کیا ظلم ہوا ہے؟ کہتے ہیں باپ کے بعد بیٹے کو خلافت مل گئی۔ ہم نے کہا ہوش سے ذرا مسئلہ سن لینا، آج اللہ کے فضل و کرم سے اس طرح مسئلہ سمجھاؤں گا کہ پہلے کبھی نہ سمجھا ہوگا اور پھر قیامت تک کبھی نہیں بھولے گا انشاءاللہ۔ یہ بات خلافت باپ کے بعد کس کو مل گئی؟ بیٹے کو۔ ملا وائز گلا پھاڑ پڑ کر کہتا ہے اسلام کی تاریخ بدل گئی۔ کیا بدل گئی؟ ابھی باپ کے بعد بیٹا حکمران ہو گیا، اسلام تبدیل ہو گیا۔ میں کہتا ہوں اگر میں اہل حدیث کا بیٹا، اہل سنت کا فرزند یہ بات کہوں تو شاید اس بات کا کوئی وزن ہو، شاید اس بات کا کوئی وزن ہو، اس لیے کہ ہمارے نزدیک باپ کے بعد بیٹا خلافت کا حقدار نہیں ہوتا۔ باپ کے بعد بیٹا خلافت کا حقدار، ہمارے نزدیک امامت وراثت کی چیز نہیں ہے، ہمارے نزدیک امامت وراثت کی چیز، اس لیے کہ کائنات کے انسان جب فاروق اعظم کے آخری لمحات میں فاروق اعظم کی بارگاہ میں آئے اور آ کے کہا فاروق اس دنیا سے جا رہے ہو، اپنے باپ اپنے بیٹے عبداللہ ابن عمر کو جو سرور کائنات کا صحابی، نبی کے پیچھے نمازیں پڑھنے والا، حضور کی قیادت میں جنگیں لڑنے والا، سرور کائنات کی زبان اقدس نے جس کی تعریف کی ہے، اس کو مومنوں کا امیر بنا دو۔ تو فاروق نے آنکھ اٹھا کے جواب دیا نہیں نہیں، میں قیامت کے دن اپنے رب سے یہ نہیں سننا چاہتا کہ میرا رب جب مجھ سے پوچھے کہ عمر امت کی بھاگ دوڑ کس کو دے کے آیا تھا، تو میں یہ نہیں سننا چاہتا کہ جواب میں یہ کہا جائے کہ اپنے بیٹے کو دے کے آیا تھا۔ نہیں نہیں، میں کہنا چاہتا ہوں رب کی بارگاہ میں اللہ، میں اس کمیٹی کو سونپ آیا تھا جس کمیٹی کے ارکان کو تیرے نبی نے اپنی زبان اقدس سے جنت کی بشارت عطا فرمائی تھی، اپنے بیٹے کو نہیں دینا چاہتا۔ اور جس نے اصول وضع کیا تھا، سن لو آج اللہ کی رحمت سے یہ مسئلہ بھی، جس نے کنبا پروری، خیش پروری کی جڑ کاٹی تھی، یہ کہہ کر کہ جب وقت آخر آیا مجوسی نے آپ کی پشت مبارک پہ خنجر کا وار کیا، آپ زخمی ہو کر گرے، موت کی بے ہوشیاں طاری ہوئیں، تو آپ نے اس وقت ان لوگوں کو بلایا جن کو نبی کائنات نے نام لے کے جنت کی بشارت دی تھی۔ کل کتنے لوگ تھے؟ 10۔ فاروق کے زمانے میں کتنے زندہ تھے؟ 7۔ 8 میں خود فاروق تھے، 7 تھے زندہ، 8 میں خود، کل 10 تھے۔ ایک صدیق اکبر، فاروق اعظم، عثمان ذی النورین، علی مرتضی، طلحہ، زبیر، عبد الرحمن ابن عوف، حضرت ابو عبیدہ ابن جراح اور حضرت سعید ابن عاص رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین۔ صدیق بھی فوت ہو چکے تھے اور حضرت ابو عبیدہ ابن جراح رضی اللہ تعالی عنہ بھی فوت ہو چکے تھے۔ باقی کتنے؟ 8۔ باقی کتنے؟ 8۔ ان میں سے 8 میں خود حضرت فاروق اعظم، باقی کتنے؟ 7۔ بلایا 7 کے 7 کو اور 6 کے لیے حکم دیا کہ ان میں سے کسی ایک کو خلیفہ منتخب کر لینا۔
منتخب کتنے چھوڑے؟ 6. باقی کتنے تھے؟ 7. کل کتنے تھے؟ 7. خلافت کتنے لوگوں میں محدود کی؟ 6 میں. 7واں کو کیوں نکالا جانتے ہو؟ 6 کو مقرر کیا، عثمان کو، علی کو. کتنے؟ 2. طلحہ اور زبیر. 4. عبد الرحمن اور سعد ابن ابی وقاص. 6 کو مقرر کیا، 7ویں کو نکال دیا. پوچھنے والے نے پوچھا ان 6 کو کیوں مقرر کیا؟ کہا یہ وہ ہیں جن کا نام لے کے نبی نے جنت کی بشارت دی ہے. رب پوچھے گا امت کی باغ ڈور کے لیے کن کو مقرر کیا؟ تو میں کہوں گا اللہ ان کو جن کے نام لے کے تیرے نبی نے جنت کی بشارت دی تھی. انہوں نے کہا 7واں بھی تو ہے. آنکھوں میں آنسو آ گئے. کہا 7واں بھی ہے. کہا اس کو کیوں نہیں رکھا؟ کہا اس کو اس لیے نہیں رکھا کہ یہ عمر کا بہنوئی ہے. یہ عمر کا بہنوئی ہے. اور میں قیامت کے دن چاہتا ہوں کوئی یہ نہ کہے کہ آتے ہوئے مسلمانوں کے اقتدار کے لیے جو کمیٹی بنائی تھی اس میں اپنے رشتہ دار کو بھی رکھ دیا تھا. اتنا احساس کہ اپنے رشتہ دار کو نبی کی زبان اقدس سے جنت کی بشارت پانے کے باوجود خلافت کمیٹی میں رکھنا گوارا. ان کو کہتے ہیں خلافت اپنے کنبوں کو دے گے. کس کنبے کو دیں گے؟ یہ ہمارے نزدیک تو قابل اعتراض ہو تو ہو. تمہیں کیا تکلیف ہے کہ باپ کے بعد بیٹا؟ ان کو یہ بات کہنے کا کیا حق ہے جن کے مذہب کی بنیاد ہی اس بات پر ہے کہ باپ کے بعد بیٹا، بیٹے کے بعد پوتا، پوتے کے بعد پڑپوتا، پڑپوتے کے بعد اس کا بیٹا، اس کے بعد اس کا بیٹا، اس کے بعد اس کا بیٹا. اور جن کی امامت چلتی ہی نسل میں ہے ان کو معاویہ پہ اعتراض کا حق کہاں سے مل گیا ہے؟ جن کے مذہب کی بنیاد وراثت پر ہے وہ اعتراض کیوں کرتے ہیں؟ ان کو کیا حق ہے اعتراض کرنے کا؟ اور مسئلہ سمجھ آیا کہ نہیں آیا؟ جن کے مذہب کی بنیاد ہی نسل پرستی پر ہے، جن کے مذہب کی بنیاد ہی وراثت پہ ہے، وہ امیر معاویہ پر. اور اگر امیر معاویہ کے بعد انہوں نے اپنے بیٹے یزید کو خلافت دے کر کسی غلطی کا ارتکاب کیا تھا تو میں تم سے یہ پوچھتا ہوں، ہم سے نہ پوچھو، تم سے یہ پوچھتا ہوں کہ حضرت علی کے بعد پھر ان کے بیٹے حضرت حسن کو کیسے خلیفہ بنایا گیا؟ اگر یہ بات غلط تھی تو اس کا ارتکاب معاویہ سے 20 برس پہلے حضرت علی نے کیا تھا رضی اللہ تعالی. امیر معاویہ نے اپنے بیٹے یزید کو سن 60 میں اپنا ولی عہد نامزد کیا اور حضرت حسن کو حضرت علی نے سن 40 میں 20 سال پہلے. اگر یہ بات قابل اعتراض تو یہ عجیب بات ہے کہ کسی شاعر نے شاید اسی لیے کہا ہے ای گناہ ہے اس کے در شہر شما نیز گناہ. تمہاری بستی میں ہو تو وہ ثواب اور ہماری بستی میں ہو تو گناہ. معیار ایک ہی رکھو، ہمارے لیے بھی وہی پیمانہ اور اپنے لیے بھی وہی پیمانہ. ہم کرتے ہیں اعتراض اس لیے کہ ہمارے نزدیک باپ کے بعد بیٹا خلافت اور امامت کا وارث ہو سکتا. تم کو کیا حق حاصل؟ بہرحال یہ بات سمجھنے کے بعد پھر سنو کہ سن 60 میں امیر معاویہ کا انتقال ہوا. سن 60 کے آخر میں یزید کو حکمران بنایا گیا اور اس کی خلافت کی بیعت لی گئی. اب کیا ہوا؟ جب یزید کی بیعت کے لیے
سارے شہروں کے گورنروں کو مراسلہ آیا تو مدینے کے گورنر کو بھی آیا. اس نے شہر کے جو سربراہ لوگ تھے ان کو یزید کی خلافت کے لیے بلایا. ان میں حضرت حسین بھی تھے, حضرت صدیق اکبر کے بیٹے حضرت عبد الرحمن بھی تھے, اور حضرت عمر کے بیٹے حضرت عبداللہ ابن عمر بھی تھے, اور بعض روایات کے مطابق ان میں حضرت زبیر کے بیٹے حضرت عبداللہ ابن زبیر بھی تھے. لیکن صحیح روایت یہ ہے کہ وہ پہلے ہی مدینے سے رخصت ہو چکے تھے. چنانچہ ان سے کہا گیا کہ یزید کی بیعت کرو. حضرت حسین نے اجازت چاہی, گورنر کو کہا کہ دیکھو ابھی ابھی ہمیں امیر معاویہ کی وفات کی خبر ہوئی, یزید کے حکمران بننے کی اطلاع ہوئی ہے, ابھی ہم کو غور و فکر کی اجازت دو, ہم سوچ سمجھ کے بتلائیں. اس نے کہا نہیں, میں مہلت نہیں دے سکتا. حضرت حسین نے کہا مجھے صبح تک مہلت چاہیے. اس نے صبح تک مہلت دی. حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے رات کی تاریکی سے فائدہ اٹھا کر مدینے سے کوچ کر لیا. آپ مکہ مکرمہ آپ پہنچے. اس زمانے میں اونٹوں پہ لوگ سفر کرتے تھے. حضرت حسین کے مکہ مکرمہ میں پہنچنے کی خبر کوفہ کے لوگوں کو ملی. اور جانتے ہو کوفہ کے لوگ کون ہیں؟ کوفہ کے لوگ وہ ہیں جن کے شہر کو حضرت علی نے مدینہ منورہ سے دارالخلافہ منتقل کر کے اس شہر کو دارالخلافہ بنایا تھا. پہلے دارالحکومت کون سا شہر تھا؟ مدینۃ النبی. حضرت علی نے مدینۃ النبی سے خلافت کو منتقل کیا اور کوفہ کو دارالحکومت قرار دیا. اب اس شہر کے بھاگ جاگ اٹھے. ظاہری بات ہے کہ جو کیپٹل ہوتا ہے, دارالحکومت ہوتا ہے, اس کی اہمیت بہت زیادہ ہوتی ہے, وہاں کے لوگوں میں خوشحالی آتی ہے. چنانچہ کوفہ کے لوگ حضرت علی کے بہت حامی اور اس بات میں مشہور تھے کہ یہ حضرت علی کی سیاسی پارٹی کے رکن ہیں. میں نے جان بوجھ کر سیاسی پارٹی کا لفظ استعمال کیا ہے اس لیے کہ اس زمانے میں مسلمانوں کے اندر کوئی مذہبی اختلاف موجود نہیں تھا. یہ اختلاف جو آج موجود ہے, جس کو کفر اور اسلام کا اختلاف بنا دیا گیا ہے, اس کا وجود حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں موجود. اس زمانے میں دو سیاسی پارٹیاں تھیں. ایک پارٹی حضرت امیر معاویہ کی حامی تھی اور دوسری پارٹی حضرت علی کی حامی تھی. دونوں کے اختلافات سیاسی تھے, مذہبی اختلاف ان کے اندر موجود. چنانچہ کہا جاتا ہے جادو وہ جو سر چڑھ کے بولے. یہ بات میں نہیں کہتا, تیری سب سے مقدس کتاب نہج البلاغہ کے اندر موجود ہے کہ جب حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ اپنے لشکر کو لے کر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے لشکر کے مقابلے کے لیے نکلے تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے فوجیوں میں سے چند لوگوں نے حضرت امیر معاویہ کے فوجیوں کو گالی دی, برے لفظوں سے یاد کیا. حضرت علی نے سنا, جا اٹھا کے دیکھ نہج البلاغہ کے اندر لکھا ہے تیری کتاب. حضرت علی نے گالی سنی, فرمایا لا تکونوا سبابین, گالی دینے سے رک جاؤ, کوئی آدمی معاویہ کے ساتھیوں کو گالی نہ دے. لوگ حیران رہ گئے. تلواریں نکلی, نیزے سانوں پہ چڑھے ہوئے, تیر کمانوں پہ چڑھے ہوئے. ہم نے برے لفظوں سے یاد کیا اور علی نے ٹوک دیا. علی نے فرمایا رک جاؤ, کوئی گالی نہ دے. سن لو علی کیا کہتے ہیں, یہ تمہارے امام معصوم اول ہیں, اپنا عقیدہ بیان کرتے ہیں. فرمایا لا نستزیدہم بے ایمان ولا یستزیدوننا بے ایمان. اور میرے ساتھیوں سن لو, ہمارے درمیان اور معاویہ کے درمیان کوئی مذہبی اختلاف نہیں, بلکہ میں علی یہ کہتا ہوں کہ میں
मुआविया से उतना ही ईमान में बराबर हूं जितने कि आम मुसलमान। मेरे ईमान और मुआविया के ईमान में कोई फर्क नहीं है, हम सब बराबर हैं। ला यस्तज़ीदूनना बिईमान वला नस्तज़ीदुहुम बिईमान। न उनका ईमान हमारे से कम है, न हमारा ईमान उनसे ज्यादा है। उनका खुदा वही है जो हमारा खुदा है, उनका नबी वही है जो हमारा नबी है, उनकी किताब वही जो हमारी किताब है। इल्ला मख्तलफना फी दमे उस्मान व नहनु मिन्हु बरा। हमारे दरमियान जो इख्तिलाफ पैदा हुआ है वो जनाब उस्मान की शहादत के बारे में। हमने शहादत उस्मान में कोई हिस्सा नहीं लिया। इनको गलत फहमी है कि हमने कातिलों को पनाह दे रखी है। इस गलत फहमी की वजह से हम लड़ने के लिए आए, वगरना हमारे नजदीक कुफ्र और ईमान का कोई इख्तिलाफ मौजूद। ये हजरत अली का सियासी पार्टियां थी। एक ग्रुप के लीडर हजरत अली थे, एक ग्रुप के लीडर हजरत मुआविया थे। दोनों में कुफ्र और ईमान। और यही वजह है कि जब जंगे सिफ़ीन हुई, हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हो के साथियों की लाशों को इकट्ठा किया गया और हजरत मुआविया की लाशों को भी इकट्ठा किया गया, उनके साथियों की। लोगों ने कहा मुआविया के साथियों की लाशों को उठाओ और गढ़ों में फेंक दो, अपने साथियों की लाशों को उठाओ, इनका जनाजा पढ़ो, इनको कफनाओ, इनको दफनाओ। अली ने जवाब दिया, तेरी किताब का हवाला नहजुल बलागा। फरमाया नहीं, दोनों ईमान में बराबर हैं, दोनों लाशों को रखा जाए। गलत फहमी की बुनियाद पर इख्तिलाफ हुआ, अली इन दोनों का इकट्ठा नमाज जनाजा पढ़ाएगा, कोई इख्तिलाफ नहीं। बहरहाल सियासी तौर पर इख्तिलाफात ने इतनी वसी खलीज हायल कर दी कि आपस में मिलना दुश्वार हो गया। लेकिन कुफ्र और इस्लाम का फतवा दोनों जानबों में से किसी ने दूसरे पर नहीं लगाया। हजरत मुआविया की वफात के बाद यजीद के दौरे हुकूमत का जब आगाज हुआ, हजरत हुसैन छुपकर मदीना तैयबा से निकलकर मक्का मुकरमा की तरफ आए। कूफा के लोगों को इल्म हुआ, वही कूफा के लोग जो हजरत अली के पार्टी के लोग थे। उन्होंने जनाब हुसैन की खिदमत में खत लिखे, हुसैन तुमने बहुत अच्छा किया, यजीद की बैत नहीं की। आओ हम तेरे बाप की पार्टी के लोग तुझको बुलाते हैं कि आओ हमारे पास आ जाओ, हम तुझको अपना हुक्मरान मान लेते हैं। खत पे खत आने लगे, हर रोज खत। एक दिन इतने खत आए कि शिया मुअर्रिख मुफीद ने लिखा है कि हजरत हुसैन की बोरी भर गई। इतने खत आए हर रोज कि आ जाइए, हमारे पास आ जाइए, हम आपको अपना हुक्मरान मानने के लिए तैयार हैं। आखिरकार 18,000 के करीब खत आए हजरत हुसैन के। हजरत हुसैन ने सोचा कि ये लोग इतना मजबूर कर रहे हैं, चलना चाहिए। साथियों ने मशवरा दिया कि खुद न चलिए, पहले किसी को अपना नुमाइंदा बना के भेजिए कि हालात तो देखिए, हालात क्या हैं। हजरत हुसैन ने अपने ताया के बेटे हजरत अकील, जो हजरत अली के बड़े भाई थे, 10 साल बड़े थे, उनके साहबजादे मुस्लिम इब्ने अकील को कूफा में भेजा कि जाओ जाके हालात का पता करो, हालात क्या है। बात लंबी हो जाएगी। मुस्लिम इब्ने अकील भी नौजवान आदमी था, कूफा के लोगों के जज्बात देखे, उनके बहलावे में आ गए। हुसैन को खत लिखा, हुसैन इंतजार न करो, फसल पक के तैयार हो चुकी है, काटने वाले का इंतजार है, जल्दी से आ जाओ। अब जरा जो बात बतलाना चाहता हूं वो सुन लो। जब हजरत हुसैन ने कूच का ऐलान किया मक्का मुकरमा से, उस दिन जिलहिज्जा की 8वीं तारीख थी। जिलहिज्जा की कितनी तारीख थी? 8वीं तारीख। और कोई हाजी यहां मौजूद होगा, उसको पता है 8वीं जिलहिज को क्या होता है? 8वीं जिलहिज को यह होता है कि मक्के में जो हाजी गए होते हैं वो हज का एहराम बांधते हैं
اور مینا کی طرف احرام باندھ کے نکلتے ہیں. حج کے دن کا پہلا دن کون سا ہوتا ہے؟ 8 ذی الحج. 8 ذی الحج کو جب لوگ احرام باندھ کے مینا کی طرف جا رہے تھے، حضرت حسین نے اپنے قافلے کو لیا اور کوفہ کی طرف رخ کیا. لوگوں نے پوچھا حسین لوگ حج کے لیے جا رہے ہیں، تم کہاں جا رہے ہو؟ فرمایا مجھ کو میرے باپ کے شیعہ نے بلایا ہے، میں کوفہ میں جا رہا ہوں. حضرت عبداللہ ابن عباس جو حضرت حسین کے چچا تھے، حضرت علی کے چچا کے بیٹے، ان کو پتا چلا حضرت عبداللہ ابن عباس ان کو 3 مقام حاصل ہیں. ایک یہ کہ حسین کے چچا، دوسرا یہ کہ یہ وہ شخصیت گرامی ہے جن کا نام لے کے نبی نے ان کے لیے دعا کی ہے، اللہم علمہ القرآن وفقہہ فی الدین. اللہ عبداللہ ابن عباس کو دین کی سمجھ عطا فرما. تیسرا یہ حضرت علی کی فوجوں کے کمانڈر ان چیف رہے ہیں. 3 حیثیتیں. عبداللہ ابن عباس کو پتا چلا، بھاگے ہوئے آئے، حسین کی اونٹنی کی مہار تھام لی. فرمایا حسین کہاں جا رہے ہو؟ کہا کوفے کے شیعوں نے بلایا ہے. فرمایا جن شیعوں نے تیرے باپ سے وفا نہیں کی تجھ سے وفا کیسے کریں گے؟ نہ جاؤ. حسین جانا ہے تو کسی اور جگہ جاؤ. اب حسین دانا اور بینا آدمی، 59 سال کے پختہ عمر کے انسان، گرم و سرد چشیدہ، عبداللہ ابن عباس کو کہتے ہیں چچا میرے راستے سے ہٹ جاؤ، میں نے جو فیصلہ کر لیا ہے اس سے پلٹنے کے لیے تیار نہیں. حضرت ابن عباس نے کہا حسین اگر مجھے معلوم ہو کہ میں تیرے اونٹ کے راستے میں لیٹ جاؤں گا تو رک جائے گا تو میں لیٹنے کے لیے تیار ہوں، مت جاؤ. حسین نے کہا چچا اب آگے اٹھے ہوئے قدم پیچھے نہیں ہٹ سکتے. عبداللہ ابن عباس نے تاریخی الفاظ کہے. فرمایا اگر تو نہیں رکتا تو میری پشین گوئی سن لے، میں تیری داڑھی کے بالوں کو خون میں رنگا ہوا دیکھ رہا ہوں. جنہوں نے تیرے بڑے بھائی اور تیرے باپ سے وفا نہیں کی وہ تجھ سے بھی وفا نہیں کریں گے. حسین اس کے باوجود چل نکلے. اب ادھر ماجرا دیکھیے کہ مسلم ابن عقیل کے ہاتھ پر 32,000 سے زیادہ لوگوں نے موت کی بیعت کی. یزید کو پتا چلا کوفے کے صوبے کے حالات خراب ہیں. اس نے پہلے گورنر کو تبدیل کر کے عبید اللہ ابن زیاد کو گورنر بنا کے بھیجا. صرف 18 آدمی اس کے ساتھ بھیجے. کتنے آدمی؟ عبداللہ ابن عبید اللہ ابن زیاد اس زمانے میں جبکہ کوفہ کی ہر گلی، ہر بازار اور ہر گھر میں حسین کے نعرے لگ رہے تھے، ان دنوں میں صرف 18 سپاہیوں کے ساتھ عبید اللہ ابن زیاد نے کوفے میں قدم رکھا. اس زمانے میں عربوں کا دستور یہ تھا کہ پرانے پنجابیوں کی طرح سفر کرتے ہوئے اپنے چہرے پہ ٹھاٹھا باندھ کے رکھتے تھے. جس طرح ہمارے دیہاتوں میں دیہاتی لوگ سفر کرتے ہوئے اپنی پگڑی کا پلو اپنے منہ پہ باندھ لیتے ہیں، اسی طرح عربوں کا دستور تھا کہ چہرے پہ گرد و غبار نہ پڑے. عبید اللہ ابن زیاد اپنے چہرے پہ ٹھاٹھا باندھے کوفے کے بازاروں میں داخل ہوا. لوگوں کو حسین کا انتظار تھا. انہوں نے سمجھا حسین آ گیا ہے. سارا کوفہ نکل کے باہر آ گیا. جہاں سے گزرتے لوگ کہتے السلام علیکم یا ابن رسول اللہ، رسول کے بیٹے تجھ کو سلام ہو. انہوں نے سمجھا حسین آیا ہے. جب تک عبید اللہ ابن زیاد اپنے گورنر ہاؤس میں پہنچے 32,000 کے قریب کوفی جمع ہو چکے تھے. حضرت مسلم ابن عقیل کو پتا چلا، وہ بھی بھاگے ہوئے آئے کہ حسین آ گئے. ان کو تو پتا نہیں کون آیا. گورنر ہاؤس کے پاس جا کر مسلم ابن عقیل پاس، ان کے ساتھی پاس عبید اللہ ابن زیاد نے اپنے چہرے سے اپنے کپڑے کا پلو ہٹایا. لوگوں نے دیکھا کہ حسین کی جگہ عبید اللہ ابن زیاد آ گیا ہے. اب عبید اللہ ابن زیاد نے گھور کے دیکھا 32,000 شیعوں کو، صرف 18 سپاہی صاحب، اور پلٹ کے کہنے لگا کہ جان عزیز ہو ابھی پلٹ جائے، وگرنہ کبریا کی کبریائی کی قسم
میں تمہاری بیویوں کو بیوہ اور تمہارے بچوں کو یتیم کر دوں گا. پلٹ جاؤ. اب ذرا سوچنے کی بات ہے, 18 سپاہی, اور وہ زمانہ نہیں تھا کہ پولیس والوں کے پاس جیپیں, بندوقیں اور سٹین گنیں اور آنسو گیس کے آلات اور لوگ بیچارے نہتے, بلکہ وہ زمانہ وہ تھا کہ پولیس والوں کے پاس بھی تلواریں اور عام لوگوں کے پاس بھی, دونوں کے پاس تلواریں. لیکن کوفے والوں کا حال پنجاب کی اس بستی کا سا تھا جس بستی میں ایک چور ایک ڈانگ لے کے آ گیا, پوری بستی والوں کو آگے لگا لیا. آگے آگے بستی والے پورے بھاگ رہے, پیچھے اکیلا چور بھاگ رہا. صبح کو لوگوں نے پوچھا, اور تمہاری مت ماری گئی ہے, تمہیں کیا ہو گیا؟ کہنے لگے کیا کریں, ہم سارا گاؤں اکیلے اور چور اور لاٹھی 2 جنے تھے. یہ کوفے کے لوگوں کا حال. 18 سپاہی, 32,000 جوان. 18 کو دیکھ کے لوگوں نے کھسکنا شروع کیا. حضرت مسلم ابن عقیل نے پیچھے مڑ کے دیکھا کہ 32,000 میں صرف 3200 باقی رہ گئے ہیں. کہا پکڑ لو اس گورنر کو, اس کی بوٹیاں اڑا دو, پکڑ لو. عبید اللہ ابن زیاد نے کہا کسی کی ماں نے بچہ جنا ہو تو آگے بڑھ کے تو دکھائے. یہ کہنے کی دیر تھی کہ عبید اللہ ابن زیاد نے یہ لفظ نکالے, مسلم ابن عقیل نے دیکھا کہ صرف 32 آدمی ساتھ رہ گئے. اب ذرا اور آگے بڑھے, جاؤ الارشاد شیخ مفید کی, اعلام الورا تبرسی کی, الفصول المہمہ ابن سباق کی, کشف الغمہ اربلی کی, تمہاری کتابیں اٹھاؤ. کوئی مقابلہ, کوئی لڑائی نہیں ہوئی. تھوڑی دیر گزری, مسلم ابن عقیل نے دیکھا کہ تنہ تنہا کوفہ کے بازاروں میں کھڑا ہے, کوئی ساتھ باقی نہیں بچا. پردیسی, اجنبی, تنہا, غریب الوطن, کوفے کے راستوں کو بھی نہیں جانتا, پتہ ہی نہیں راستہ کدھر ہے. اب بھاگا, راستہ بھی اس کی تو بالکل یہی مثال ہے کہ میرے جیسا آدمی شاد باغ میں آئے, تم سارے بھاگ جاؤ تو میں کہاں جاؤں گا؟ مجھے تو راستہ بھی نہیں آتا شاد باغ کا, کہاں جاؤں؟ مسلم ابن عقیل کے جائے تو جائے کہاں؟ ادھر بھاگے ادھر بھاگے, آخر ایک گلی میں گھسے, دروازے پہ دستک دی. اس شیعہ نے جس نے موت کی بیعت کی ہوئی تھی, حسین کے بھیا کے چہرے کو دیکھا, اپنے کواڑ بند کر لیے. دوسرے دروازے پہ دستک دی, اس نے دیکھا, پھر کواڑ بند کر لیے. تیسرے چوتھے بھاگتے رہے, پیچھے سپاہی بھاگ رہے ہیں. تعاقب ہو رہا ہے. ایک جگہ پاؤں کو اندھیرے میں ٹھوکر لگی, حسین کا بھائی منہ کے بل گرا, دانت ٹوٹ گئے, منہ سے خون کا فوارہ چھوٹ پڑا. کوئی شیعہ نے علی میں سے خون پوچھنے کے لیے تیار نہیں ہوا. ساری رات مسلم ابن عقیل کوفہ کے بازاروں میں کوفیوں کی بے وفائی کا ذکر کرتے ہوئے گھومتے رہے. کوئی پناہ دینے کے لیے تیار نہ ہوا. پیاس سے نڈھال ایک مکان کے دروازے پہ جا کے گر پڑے. چیخ کی آواز گھر والوں تک پہنچی. ایک بڑھیا اندر سے باہر آئی, دیکھا کہ مسلم ابن عقیل جس کے ہاتھ پہ کل ہزاروں نوجوان موت کی بیعت حسین کے لیے کر رہے تھے, آج زخمی پڑا, پانی پانی چلا رہا ہے, کوئی منہ میں پانی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ تقریر آپ دعوت قرآن و حدیث چینل سے سماعت فرما رہے ہیں. تمام اکابر جید علماء اہل حدیث کی تقریروں کا واحد چینل دعوت قرآن و حدیث. دعوت قرآن و حدیث. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.